الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آپ نے انشاءاللہ، مجھے بالکل یقین ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم قرآن کے اندر پوری توجہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا بیان ہوا ہے۔ کل ہم نے سورہ جن کی پہلی جو 8 آیات ہیں وہ پڑھی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان 8 آیات میں، نہیں 8 بھی نہیں بلکہ 6 پڑھی ہیں، تو یہ بتائیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ہدایت، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے تو اس میں ہماری ہدایت کا کیا سامان ہے، یہ بتائیں۔ جلدی بتائیں۔ ساری اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب جنہوں نے قرآن سن کے ہدایت پائی اور انہوں نے کہا کہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے، تو ہمارا بھی یہی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے اور قرآن و سنت پہ چلیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جن جو ایک دوسری مخلوق ہے وہ بھی بالکل اسی طرح نیکی بدی پر یقین رکھنے والی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان رکھا ہے جس طرح انسانوں کا، اور قیامت کے دن دونوں اپنے ایمان اور عمل صالح کا بدلہ پائیں گے۔ اب یہ جنوں کا جو گروہ تھا یہ اصل میں کہیں تلاش میں تھا، اور یہ چلتے چلاتے انہوں نے قرآن سن لیا۔ جب قرآن سنا تو قرآن نے ان کو جو بیان کر رہے ہیں، ان کو وہ رہنمائی مل گئی جو قرآن مجید جس کے وہ طالب تھے، کس طرح انہوں نے اس کو حق مانا، اور ہر سلیم فطرت انسان جو حق کا متلاشی ہوگا اس کو قرآن ہی سے ہدایت ملے گی۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں یورپ میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو قرآن تک پہنچا دیتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ اور مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہم اس کو شعوری طور پر نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن بار بار کہتا ہے کہ آمنو وعاملوا الصالحات۔ آمنو پورا شعوری ایمان، صرف زبانی کلامی نہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دماغ صلاحیتیں بخشی ہیں، ان پوری صلاحیتوں کے ساتھ جب ہم قرآن کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہی کتاب ہدایت ہے، یہی برحق ہے، اس کے علاوہ جو اس سے ہٹی ہوئی چیز ہے وہ بالکل حق نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، بالکل جنہوں نے بھی یہی چیز سمجھی اور پھر انہوں نے جا کے اس کی تبلیغ بھی کی۔ آپ دیکھیں گے یہی ہر صاحب ایمان کا فرض ہے۔ یہ تھا 8 جو آیت ہم نے 7 پڑھی ہیں اس کا خلاصہ۔ اب دیکھیں نا، ہر اگلی آیت بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑی ہدایت سے متعلق ہے۔ مثلا آپ ذرا غور فرمائیں، میں آیت 7 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں 7 کل ہم نے ختم کر لی تھی، 8 میں 8 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِّئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پیرداروں سے بھرا ہوا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یعنی اب یہ اپنے ایک تجربے کا ایک آبزرویشن جو انہوں نے کی وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رسائی رکھتے ہیں اوپر اس میں آسمانوں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے جو پہلے نہیں تھی، کہ
ہم جب بھی اس آسمانوں کے قریب جاتے ہیں تو وہاں سے شہاب ثاقب ہمارا تعلق کر کے ہمیں بھگا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں پروگرام بن رہا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دور رکھنا چاہتا ہے اس پروگرام سے کہ ہم کہیں سن گن کے آگے نہ پہنچا دیں. لہذا یہیں اسی کی بات، اس بات کو کی اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جب آسمان تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو پہرہ داروں کا بڑا بھرپور اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر رکھا ہے، اور جو اس آگے جانے کی کوشش کرتا ہے اس صحاب شہاب ثاقب اس کا پیچھا کر کے اس کو بھگا دیتے ہیں وہاں سے. کوئی سوال سورت 8 کے آیت 8 کے بارے میں؟ وہی بات آگے بڑی کلیئرلی آیت 9 میں، وَإِنَّ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم سننے کے لیے گھات لگا کے بیٹھتے تھے، لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعُ الْآنَ، اب جو کوئی بھی سنتا ہے، یَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ جو ہے اب اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. یعنی اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رب العالمین نے کوئی بہت زبردست اس کا کہ کوئی چیز لیک نہ ہونے پائے، تو ان کو وہاں سے مار بھگانے کا اگر وہ کوشش بھی کرتے ہیں، گھات لگا کے سنتے بھی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اچھا، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود آیت 10 کو بڑے غور سے سنیے. کوئی سوال 8 اور 9 کا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں شہاب ثاقب کو گرتے ہوئے آسمان سے؟ کوئی دیکھیے، وہ تارا؟ ہم تو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں بالکل نظر آتا ہے کہ آسمان سے یہ گر رہے ہیں چیزیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرماتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بالکل 100% صحیح حقیقت ہوتی ہے. تو اب وہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری مشیتیں ہیں، اور بھی بہت سارے پلانز اور پروگرام ہیں. ٹھیک ہے؟ جی سر، جزاک اللہ سر. اچھا، اب وہ خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی پلاننگ ہو رہی ہے اہل زمین کے لیے. آپ آیت نمبر 10 کو بڑے غور سے سنیں. آپ کمال نہیں دیکھ رہے کہ قرآن مجید ایک ایک چیز کو جو ہماری ضرورت ہے اس کو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہے ہیں، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. ظاہر ہے دو ہی چیزیں آسمان سے انسانوں کے لیے نازل ہو سکتی ہیں اہل زمین کے لیے. یا تو جیسے آپ نے ساری صورتوں میں پڑھا ہے، سورہ ہود میں، سورہ آراف میں، سورہ شعراء میں، کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ان قوموں پر جنہوں نے بغاوت کی حد کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت بھی دی، پھر بھی مان کے نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا عذاب بھیجا، ان تینوں صورتوں میں آپ کے سامنے ہے. یا یہ کہ رب العالمین نے ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہو زمین پر انسانوں کے لیے، اور پھر اس نے کوئی کتاب اور نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہو، تو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. لہٰذا اب ان دونوں میں سے ایک کوئی اللہ تعالیٰ کا پلان ہے، اور جن کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. لہٰذا جن علم غیب نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب سے روکنے کا یہ بندوبست کیا ہے، اور یہ ہمیں بالکل پتہ ہونا چاہیے. اچھا، تو اب آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل زمین کے لیے اصل میں اس طرف اشارہ ہے. کس طرف؟ کہ قرآن نازل ہونے والا ہے، ایک مبارک کتاب نازل ہونے والی ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی حفاظت کا بندوبست آسمانوں سے کر رکھا ہے،
تاکہ وہ کتاب، وہ علم وحی حضرت جبرائیل امین ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ کے نبی جن کو مبعوث فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ تو گویا یہ انتظام تھا جو رب العالمین نے انتظام کیا، تاکہ وہ وہی بغیر کسی خلل کے ڈائریکٹ حضرت جبرائیل امین اور پھر وہ اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں اور وہ پھر آگے بندوں کو پہنچا دیں۔ تو یہ تھا بندوبست نزول قرآن کے وقت آسمانوں پر، تاکہ جن جو ہے اس میں سے کوئی سن گن کر آگے پیچھے نہ کرے۔ یہ ہے آیت نمبر 10، اور اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ اسی چیز کو سورہ صافات کی آیت 7 تا 10 لکھیں۔ سورہ صافات قرآن میں 37 نمبر پر ہے، اس کی صافات کی آیت 7 تا 10 میں اللہ فرماتے ہیں، غور سے سنیں، وَحِفَظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ لا يستمعون إلا الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے۔ دحوراً ولہم عذاب واصب، اور ان کے لیے پیہم عذاب ہے، تاکہ اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے، الا منخلف خطفا، اگر کوئی ان میں سے کوئی معلومات لیس اڑے، فتبعوہ شہابا ثاقب، تو ایک تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے، وہی ستارے ان کو جو اللہ تعالیٰ باب ثاقب ان پر پھینکتے ہیں۔ سر ایک دفعہ سورت بتا دیں پلیز۔ آپ کاپی پین لے کے نہیں بیٹھتے پہلے؟ بیٹھی ہوئی ہوں سر، سمجھ نہیں آ رہی تھی کوئی کون سی بات نہیں۔ سورت۔ صافات، سورہ صافات قرآن میں 37 نمبر پر ہے، اس کی جزاک آیات اللہ۔ 7 تا 10۔ اب ذرا پوری طرح اس کی تشریح سن لیجئے کہ آسمان میں جو پہرا اس کے شیاطین کی مداخلت سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، کون سا پہرا؟ قرآن کے نزول کو ٹھیک ٹھیک پہنچانے کا۔ وہ نزول قرآن کے زمانے میں نہایت سخت کر دیا گیا تھا، تاکہ انہیں وحی میں در اندازی کی کوئی راہ نہ ملے۔ جنات نے اس کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی کہ یہ انتظام زمین میں کسی اہم انقلاب کا پیش خیمہ ہے، اور یہ تبدیلی نزول قرآن ہی سے لا تعلق رکھنے والی ہے، کہ ہمیں جو الگ رکھا جا رہا ہے اور ہمیں سننے نہیں دیا جا رہا، یہ کوئی کتاب نازل ہو رہی ہے، اللہ نے کوئی فیصلہ فرما لیا ہے۔ اچھا، اب یہاں طالب علم کو اچھی طرح نوٹ کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے، غور سے بات کو سمجھیے، کس خاص حفاظت کے تحت اس قرآن کو نازل کیا۔ نازل کرنے کے بعد اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر ہم نے اس کو اتارا بھی ہم نے، اور اس کی حفاظت بھی قیامت تک ہم نے کرنی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچیں کہ آج جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آج بھی وہ قرآن بالکل کامہ فل سٹاپ کے ساتھ، زبر زیر کے ساتھ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ کسی اور کتاب کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں لی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، میرے ایک دوست تھے جو یہ گئے تھے جب یہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا یورپ میں، تو یہ کچھ لوگ وہاں گئے کام کرنے کے لیے، تو یہ بھی ان میں تھے۔ تو وہ جمعہ پڑھ کے آئے، تو جو عیسائی لوگ اس کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا تمہیں کیا سمجھ آیا ہوگا؟ اس نے کہا بھائی دیکھو، یہ نماز میں یورپ میں ہوں، امریکہ، افریقہ، کہیں بھی ایشیا میں ہوں، ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، اور وہی قرآن ہے جو ہمارے گھر میں پڑھا ہے، اور ہم اس کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو بڑے حیران ہوئے، اس لیے کہ ایک چرچ سے دوسرے چرچ میں چلے جائیں تو وہ سروس چرچ کی جو ہے وہ دونوں میں مختلف ہوتی ہے۔
پاکستان میں اردو میں ہو رہی ہے تو یورپ میں انگریزی میں ہو رہی ہے، چین اس میں، چائنا میں چائنیز زبان میں ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن کا کمال دیکھیں اور رب العالمین کا اہتمام دیکھیں کہ اس نے اس قرآن کی حفاظت کس طرح فرمائی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیے کہ میں نے پوری دنیا میں گھوما ہوں سوائے جاپان کے، اور جہاں نماز پڑھی ہے بالکل اپنا ملک اپنی مسجد یاد آ گئی، کیس بالکل وہی ماحول، وہی چیز، وہی طریقہ۔ اللہ رب العالمین کے احسانوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ایمان کی شکل میں ہمارے ساتھ کیا شفقت کا معاملہ کیا ہے۔ کوئی سوال آج 10 تک؟ کوئی کامنٹس؟ سورہ انعام بھی تو 70,000 فرشتوں کے دلوں میں نازل کی گئی تھی۔ بالکل، دیکھیں یہی آپ، وہ تو اس، اچھا آپ ذرا اچھا سوال بتایا آپ نے، کامنٹس دیا، سورج کیا خاص بات تھی کہ وہ 70,000 فرشتے لے کے اس سورت کو نازل ہوئے؟ اب یہ بھی کبھی غور کیا کریں نا، بتائیں مجھے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو غور و فکر کرنے کی ہیں۔ ہمیں غور و فکر بتاتا ہے کہ سورہ انعام جو ہے وہ انعام، پلیز توحید۔ جب میں بک رہا ہوں تو آپ چپ رہا کریں تاکہ لوگوں تک بات پہنچے۔ جب ماں نے موقع دیا آپ بولتے نہیں ہیں۔ تو سورہ الانعام سب سے زیادہ توحید پر حرف آخر ہے، لہٰذا اس کے سورت کو پڑھیے، سمجھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رب العالمین نے اس کے نزول کا اتنا خاص بندوبست کیوں کیا۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کامنٹس نہیں ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 11 میں۔ سر جی ایک سوال تھا میرا جی کہ فرمائیں۔ یہ جو آپ نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کے جو ایک جماعت تھی جنات کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت انہوں نے سنی اور اس پر ایمان لے آئے تھے، یہ پیچھے جو سٹارٹنگ میں تھی وہ گروہ، اور یہ والا گروہ جو تلاش کر رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ ایک ہی گروہ تھا، یہ کیا دو الگ الگ گروہ تھے جنات کے؟ یہ جنات ایک جو آسمانوں کی حفاظت کے حوالے سے، وہ ان کے اندر عام بات تھی کہ اب جب ہم اس آسمان پہ جاتے ہیں تو یہ صورتحال پیش آتی ہے، لہٰذا یہ جنوں کے اندر ایک عام ان کے اندر جو بات چیت چل رہی تھی کہ بھئی آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اوپر تو ہم جا ہی نہیں سکتے، لہٰذا یہ جو بات ہے وہ گروہ تھا جس نے قرآن سنا، اور یہ اسی گروہ کو یہ مطلب اطلاع پہنچی تھی، وہی گروہ اور جنوں کے دوسرے گروہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی میں آئی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آپ دیکھیں بالکل وہ جن جو ہیں آیت نمبر 11 کو جب سنیں گے آپ تو بڑا حیران ہوں گے کہ جنوں میں بھی ہدایت اور ضلالت، اور ان میں بھی مسلمان اور کافر بالکل اسی طرح ہیں جس طرح مسلمانوں میں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس کے صالح نہیں ہیں، جس طرح مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ کُنَّ طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے اندر مختلف لوگ ہیں، کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی منافق ہے۔ آج کل تو آپ کے ہاں، ہمارے ہاں بھرمار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر فرقہ پرستی اور وہ سب چیزیں ہیں، ان کے ہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ تو ایک اور چیز جو سب سے بڑی تقسیم ہے نا انسانوں کی، وہ ہے برے اور اچھے۔ برے جو ہیں وہ عقیدے کے، اس کو بات کو سمجھیے، برا انسان سب سے پہلے عقیدہ اس کا غلط ہوتا ہے، اس غلط عقیدے میں کے نتیجے میں اس میں غلط اخلاق، اس میں آپ فضائل کم دیکھیں گے، رذائل زیادہ دیکھیں گے۔ تو یہ عقیدہ، توحید، رسالت، آخرت مجھے اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ ہم نیکی کو اختیار کریں، فضائل کو اختیار کریں اور رذائل کو چھوڑ دیں۔ بڑی اچھی طرح بات کو سمجھیے، مومن اور منافق اور کافر میں فرق یہی ہے، مومن اپنے عقیدے کا پکا سچا ہوتا ہے اور
اس کے تقاضے پورے کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کا ایمان ٹھیک، عمل صالح ٹھیک، وہ جنت کا حقدار۔ منافق اور کافر، کافر تو خیر عقیدے کا ہے ہی منکر، منافق کیا کرتا ہے؟ وہ عقیدے میں بہت کمزور ہوتا ہے، تو وہ جب عقیدے میں کمزور ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر کے اپنے مفاد اور اپنے شہرت اور ان چکروں میں پڑ جاتا ہے، دکھاوے میں۔ لہذا یہ جن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ صالح لوگ ہیں، صالح وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ اور عمل دونوں قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں اور ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی سوال آیت 11 کے بارے میں؟ اب آیت نمبر 12 بڑے غور سے سنیے، کتنی قیمتی ہدایات ہیں، یہ قرآن ہی ہمیں دیتا ہے اور قرآن ہی ہماری سوچ و فکر کو پکا اور پختہ کرتا ہے۔ آیت 12 وَأَنَّا ظَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَكُن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ آسمان میں بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر میں اس کا ایک جملے میں اس آیت کا مفہوم بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر انسان اور جن مخلوق پوری اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مفہوم، اور کتنا پیارا مفہوم ہے کہ اللہ جو حکم دے وہ نافذ ہو کے رہتا ہے، اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے، ہم جو چاہیں وہ ہو کے نہیں رہتا، ہاں وہی ہو کے رہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے تاکہ ہمیں اپنی حیثیت اور حقیقت سمجھ آ جائے، اور ہم اللہ رب العالمین کے اس طاقت اور قدرت کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھا دی اور ہمیں یہ بات سمجھا دی جو حق ہے، کافر مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے۔ کافروں کو بھی اس کی اجازت ہے جو کفر کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو دنیا میں آزمائش کے لیے یہ اختیار دیا ہے۔ کون سا اختیار؟ چاہے تو اللہ کا بندہ بنے، چاہے تو شیطان کا بندہ بنے۔ اللہ کا بندہ بنے گا، دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت، آخرت میں جنت۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا بندہ بنے گا، دنیا میں ذلیل و رسوا اور آخرت میں جہنم۔ آپ دنیا میں امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں آج، قرآن کا کتنی برحق ہے ایک ایک آیت۔ کوئی بات سورہ آیت 12 کے بارے میں۔ اب چلیے آیت 13، جن کیا کہہ رہے ہیں، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ کیا قرآن کی حقانیت دیکھیں، اور جنہوں نے جب اس کو سمجھا تو کیا کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اچھا، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ میں سے جو ایمان کی صحیح ڈیفینیشن سمجھتا ہے وہ مجھے بتائے، ادھر ادھر کی مت چھوڑیے گا۔ ایمان لائے، کیا کون سا ایمان؟ ایمان کا مطلب کیا ہے یہاں؟ سر صدق بالحسنى، دیکھیں آپ، شعوری ایمان۔ یہ بات جواب نہیں ہے جو آپ نے مجھے دیا۔ میں نے پوچھا ہوں کہ سچا پکا ایمان کیا ہے؟ آج ہمارے اندر سر یہی، صحابہ اور صحابیات والا۔ پلیز آپ بات سنیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے وہ ایمان بتا رہے ہیں، وہ ہے کیا ایمان؟ وہ مجھے بتائیں نا۔
عقیدے کی پختگی کا مان لا حول ولا قوت الا، سوال یہی مسئلہ ہے ہمارا، ہم صحیح ایمان کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے۔ توحید کا ماننا اس طرح کہ میں اللہ تعالیٰ کو خالق، رازق، حاکم، مالک، علی کل شین قدیر، بکل شین علیم مانوں تو میرا عقیدہ درست ہے، عقیدہ توحید۔ ایک چیز عقیدہ توحید کیسا؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خالق، رازق، مالک، حاکم، بادشاہ کائنات کا، اور علی کل شین قدیر، ہر چیز پر قدرت اس کی، بکل شین علیم، ہر چیز کا علم اس کے پاس، یہ اگر مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں شعور سے، پھر آپ کا عقیدہ توحید ٹھیک ہے۔ سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے تو۔ یہ ہو گیا عقیدہ توحید۔ اب آئیے عقیدہ رسالت، کہ میں اور آپ جن ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی، رہنما، اور انہی کے عمل کے مطابق ہم عمل کریں، پھر ہمارا عقیدہ رسالت ٹھیک ہے۔ اگر ہم نعرے لگا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، نہ لا الہ کا مطلب پتلا، نہ رسول اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم پتہ، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اب آپ کوئی سوال کریں، توحید کیسی؟ میں نے بتا دیا آپ کو۔ رسالت کیسی؟ میں نے بتا دیا آپ کو۔ کوئی سوال یہاں پر؟ اب آئیے عقیدہ آخرت۔ کیسا عقیدہ آخرت؟ موت کے بعد برزخ یقینی، پہلا سور یقینی، دوسرا سور یقینی، برحق، اور میدان حشر برحق، حساب و کتاب برحق، حساب و کتاب عین اللہ تعالیٰ کے عدل کے مطابق، اور اس کے نتیجے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ کا، اس پر یقین۔ یہ ہے ایمان، تین چیزیں، اور ان کا جس طرح میں نے آپ سے بتایا ہے، اور قرآن مجید اس کی تشریح اور توضیح ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ اب سوال کیجئے، نہیں سمجھ آیا تو موقع ہے، پوری طرح کھول کے سمجھ لیں۔ یہ ہے وہ ایمان جو مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں جو آپ نہیں کرتے، کہ بھائی یہ ایمان کیسے پیدا ہو، اس ایسے ایمان کو کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ بتائیں پہلے مجھے، اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ سر جی قرآن و سنت ہی ہے نا، قرآن و سنت سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ میڈم خدا کے لیے، قرآن و سنت کا لفظ جنت لفظ ہے، اس میں کیا قرآن و سنت کی کون سی چیز ہے جو میرے ایمان کو پختہ کرتی ہے، میرا ایمان پکا ہوتا ہے؟ آپ قرآن و سنت کہہ کہ بس بات بھائی قرآن و سنت ہر چیز کا حل ہے، لیکن قرآن و سنت میں کون سا پہلو ہے جو میرے ایمان کو پختہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہونا۔ قرآن و سنت کا علم، صفات بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن قرآن و سنت کا پہلی چیز کے علم، قرآن نے عقیدے کے بارے میں، توحید، رسالت کے بارے میں جو میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے وہ قرآن سے ہے۔ تو قرآن و سنت کا علم سب سے پہلی ضرورت ہے انسان کی عقیدے کو سمجھنے کے لیے، اور وہ عقیدہ پختہ ہوگا عمل سے، اسی لیے ایمان اور عمل صالح۔ اگر وہ ایمان میرے عمل کا باعث نہیں بن رہا تو وہ ایمان ناقص ہے۔ یہ باتیں بنیادی سمجھیں، قرآن سے سمجھیں ہم۔ اگر میں کوئی بات ادھر ادھر کی کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ بات تم کیوں کر رہے ہو۔ اگر یہ چیز قرآن و سنت سے ہے تو پھر آپ اور میں اس پر کاربند ہو جائے۔ ہمارے عقیدے کی جھول جو ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح علم
عقیدے کے بارے میں نہیں ہے۔ ایمانیات جو 3 چیزوں پر مشتمل ہے مینلی، وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ کتب اور انبیاء رسالت میں آ جاتے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو بتائیں۔ اب اگر آپ غور فرمائیں نا، یہاں اللہ وہ جن کیا کہتے ہیں، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور جب ہم نے اس ہدایت، اس قرآن کو سنا، آمَنَّا بِهِ، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب دنیا میں اس وقت آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کا تناسب دیکھ لیں تو ہماری تعداد میں تو ہم سب سے زیادہ ہیں، مانتے ہیں نا؟ تو پھر کمزوری کیا ہے؟ مجھے بتائیں، کیا کمزوری ہے؟ جلدی بتائیں آپ۔ ایمان میں ضروری ہے سر، سارے عقیدے کی اور عمل سچا ایمان صالح نہیں کی، ہے۔ عمل ایمان صالح کی، کی اور عقیدے کی۔ ایمان، بات غور سے سنیں، ایمان کمزور ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو عمل صالح خود بخود کمزور ہوتا ہے۔ مضبوط ایمان ہی شرط ہے عمل صالح کی۔ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے، جو آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، لہٰذا ہمیں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا چاہیے، عقیدے کے بارے میں بھی، عمل کے بارے میں بھی، اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا عقیدہ درست بھی ہو اور پکا بھی ہو، تاکہ اس کے نتیجے میں عمل صالح پیدا ہو۔ یہ ہے وہ ایمان جو جن لے کے آئے تھے۔ اور آگے دیکھیں کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، سبحان اللہ۔ کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، کاش اس پہ غور و فکر کریں۔ اب رب کیا فرمایا رہے ہیں؟ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو جیسا ایمان میں نے آپ کو بتایا نا، ایسا ایمان اپنے رب پر رکھتا ہے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، اللہ اس کی کوئی حق تلفی نہیں کرے گا۔ حق تلفی کا مطلب کیا ہے؟ کہ عمل صالح کرے اور اس کے عمل میں کوئی کمی اللہ کر دے۔ اگر واقعی ایمان پکا سچا لا کے اس نے عمل کیا ہے، فلا یخاف بخسن، اس کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے عمل کا جو ہے انعام یا اس کے عمل کا بدلے میں ذرا برابر کمی کرے گا۔ ولا رحقا، اور نہ کسی ظلم کا اس کو خدشہ ہونا چاہیے۔ اگر ایمان پکا سچا اور اس کے مطابق عمل ہے تو نہ اس کے اجر میں کوئی کمی کی جائے گی، نہ اس کے پاس ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی جائے گی۔ یہ کون گارنٹی دے رہا ہے؟ یہ رب گارنٹی دے رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آیت کے اندر، پوری طرح سمجھیں بات کو تاکہ ہمارے عقیدہ پختہ ہو، ہمارا علم قرآن و سنت کے مطابق ہو، ہمارا عمل صالح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ دیکھیں کتنا زبردست ہے آیت 13 میں۔ سر جی ایک سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 112 میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے، پڑھ دوں جی آیت کا سر جی؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ حضم، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قرآن نے یہ چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے لیے جو قرآن کہتا ہے نا، میں نے طرح طرح سے سمجھایا، وہ بات ہے یہاں اس طریقے سے سمجھایا سورۃ طٰہٰ میں جیسے آپ نے فرمایا، بالکل اسی طرح سمجھایا، لیکن بات ایک ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب ہم پر ہے کہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ ہمارے اندر سچی طلب، تڑپ اور عمل کی کوشش ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اللہ سارے ذرائع، اگر ہم میں 2 چیزیں موجود ہیں، سچی طلب اور تڑپ اور کوشش، اللہ ضرور بے ضرور اس بات کا کو یقینی بنائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات جو ہے ہم اس کو تک پہنچ جائیں۔ تو آپ کو حق تلفی کی بھی بات سمجھ آ گئی اس آیت میں، اور ظلم کی بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ آپ ذرا ایک ایک بات پہ غور کریں جنوں کی، کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہدایت کا معاملہ ہے، انہوں نے ہدایت حاصل کی، اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ آیت 14 میں سنیں،
وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے، مسلمون کا مطلب ہے پوری طرح اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے۔ مسلم کا مطلب ہے اس کا تعلق عمل سے زیادہ عقیدے سے بھی ہے، کہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو مسلم عمل ٹھیک کرے گا۔ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حق سے منحرف ہیں۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، کافروں کو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں میں دیکھ لیجئے، نام مسلمانوں والا ہے اور عقیدہ بھی اور عمل بھی بالکل قرآن کے مخالف ہے۔ آج کا آپ کا ملک کا جو سیکولر بندہ ہے، جو لادین ہے، جو منافق ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہی لوگ آج دنیا میں حکمرانی کے بعد عہدوں پر فائز ہیں۔ کیوں؟ عوام الناس جو ہے اس میں اکثریت قاسطون کی ہے، تو ان کے اوپر مسلط بھی قاسطون ہے۔ اگر مومن اکثریت مومن ہوتی، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے مومن ہی قیادت فراہم فرماتے۔ ایک بڑا اچھا محاورہ ہے، حدیث تو نہیں ہے، وہ ہے امالکم، امالکم تمہارے حکمران کون ہیں؟ اعمالکم تمہارے عمل، جیسے برے عمل ہوں گے ویسے برے حکمران ہوں گے، جیسے اچھے عمل ہوں گے ایسے اچھے حکمران ہوں گے۔ کتنی بڑی سر جی حقیقت، یہ بخاری میں ہے؟ پکی بات ہے۔ جی سر جی، میں جزاک نکال لوں گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، پھر تو سونے پر سہاگا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، امالکم اعمالکم۔ سر وہ کہتے ہیں نا کہ جی، تو آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ جیسے وہ ویسے فرشتے۔ فیصلے کو چھوڑیں، جب حدیث سامنے آ گئی کوئی اور کہنے کی بات نہیں ہے، وہ ایسا حق ہے کہ اس کو کسی سپورٹنگ بات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنے کی باتیں کر کر کے نا ہم قرآن و سنت سے دور ہو گئے ہیں۔ اصل چیز قرآن اور سنت ہے، جب وہ آ جائے کوئی اور بات کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جائیے آیت، ہاں آگے سی آتا، فَمَنْ سَلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا، تو جنہوں نے اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی۔ اطاعت کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اگر اس نے وہ اختیار کر لی شعوری طور پر زندگی کے ہر معاملے میں، تو پھر اس نے نجات کی راہ بھی پا لی۔ یہ نجات کی راہ کون سی راہ ہے؟ یہ جنت کی راہ ہے۔ اچھا، سورہ اعقاف جو پیچھے میں نے آپ کو بتائی ہے نا، پڑھ کے سنائی ہے، اس کی آیت 31 سنیں بالکل، کیونکہ وہاں بھی یہ انہی جنوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے قرآن سنا۔ کہتے ہیں احقاف کی 31 میں، یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگو، اجیبوا داعی اللہ، بلانے والوں کی دعوت کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان اور یقین کر لو، پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ تو عذاب علیم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھ لیں، کوئی پیر فقیر نہیں بچائے گا، پکا سچا ایمان اور اس کے مطابق عمل۔ کوئی سوال آیت 14 کے بارے میں؟ تو گویا آپ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جن جو تھے وہ رائے حق کے متلاشی تھے۔ اللہ رب العالمین نے کیسا زبردست بندوبست کیا، اور پھر دیکھیں رب نے، کیونکہ وہ خواہش مند تھے، کوشش کر رہے تھے،
کس طرح کا ایمان ان کو دیا کہ وہ اس ایمان کے نتیجے میں جو باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، وہ ایمان بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین چیز ہے۔ اچھا، آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو حق سے منحرف ہیں، جو اللہ اور رسول پر ایمان لا کے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں، وہ قاسطون ہیں، وہ حق سے منحرف ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ دیکھیں رب کے فیصلے، رب کے قانون دیکھیں۔ میں اور آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم مومنون میں سے نہ ہوئے، ایمان اور عمل صالح کا ہم نے حق ادا نہ کیا، تو پھر دیکھ لیں کہ جو لوگ حق سے منحرف ہوں گے ان کا انجام کیا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی اچھی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے قرآن کے طالب علم کو۔ اب آگ جن سے بنا ہے، انسان مٹی سے بنا ہے نا، اور انسان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، تو پھر آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ یہ بتائیں۔ جلدی بتائیں۔ دیکھیں نا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ سر جی، جیسے انسان کو پتھر مارا جائے، یعنی مٹی کا ڈھیلا مارا جائے تو اس کو لگتی ہے، اسی طرح پھر آگ سے بنی ہوئی چیز کو آگ ہی جلائے گی۔ آپ ایک جملہ بیچ میں چھوڑ گئے ہیں، بہت ٹھیک کیا آپ نے۔ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی کا پتھر اس کو ماریں تو اس کو درد ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ ہے سوال، آپ کا جواب اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی کا ڈھیلا ماریں اس کو تو کتنا اس کو درد ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ آگ کا بنا ہوا ہے۔ آگ، جہنم کی آگ 700 گنا زیادہ ہوگی، تو اس میں اس کو اذیت ملے گی جیسے انسان کو ڈھیلا مارنے سے، جو کہ مٹی سے بنا ہوا، اس کو درد ہوتا ہے۔ بات بتانے میں بالکل کوئی کسر نہ چھوڑا کریں تاکہ سمجھنے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہوگی بات؟ سر ایک دفعہ پھر ذرا پلیز کر دیں دوبارہ۔ ایسا ہے کہ انسان کس سے بنا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں جلدی مٹی سے بتائیں۔ سر۔ مٹی سے، اور اس انسان کو پتھر مارا جائے تو اس کو چوٹ لگتی ہے نہیں لگتی؟ جی سر بالکل۔ جتنے زور سے پتھر ماریں گے، حالانکہ وہ خود بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، پتھر بھی مٹی کا بنا ہوا ہے جی، تو بالکل اسی طرح جس طرح مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی کے پتھر سے چوٹ لگتی ہے، اس کو درد ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جن جو آگ سے بنا ہوا ہے، جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جس کا ٹیمپریچر یہ ہے، تو وہاں بھی اس کو اتنی ہی اذیت ہوگی جیسی آگ ہوگی۔ اب بات سمجھ آئیے نہیں؟ جی جی، جزاک اللہ خیر، بہت مہربانی۔ سر جی، جس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ان کا واقعہ تھا ہاتھی والوں کا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ مٹی کے مطلب پتھر برسائے گئے تھے اور ہر انسان کو ایسے لگتے تھے اور بالکل بھوس بن جاتا تھا۔ وہی مثال ہے، جزاک اللہ۔ اب آئیے آیت نمبر 16۔ مشرکین، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَىٰ طَرِيقَةٍ لَاسْتَقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا۔ اے نبی، ان سے کہو یہ وہی جو مجھ پر کی گئی ہے، لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔
کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وعدہ کیا ہے کہ اگر اس وحی کے مطابق چلتے تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی سر جی دنیا خوب آخرت میں بارشیں برساتے۔ نعمتوں سے نوازتے۔ بالکل۔ رحمت کی بات۔ تو یہ اللہ کا مطیع بن جانا، فرمان بردار بن جانا، ایمان لا کے عمل صالح کرنے کا دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ نعمتیں وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو پھر وہ کچھ دیتا جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ تو گویا یہ ہے وہ۔ اب ذرا اس کے ساتھ لکھیں آیت، سورہ آراف کی آیت نمبر 96، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بڑے غور سے سنیں قرآن کیا وعدہ کر رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، بستی کے لوگ دو کام کرتے، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ تقوی اور ایمان کا کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر ایمان ہوگا تو اسی کا تقویٰ مضبوط ہوگا۔ یہ بات آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ اگر شعوری ایمان ہوگا، وہ ایمان جو حقیقی ایمان ہے، اس کا تقاضا ہے تقوی، اس کا تقاضا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے۔ ایمان تمہارا سچا جب ہوگا جب تم تقوی کی روش، تقوی کیا ہے؟ برائیوں سے بچو گے اور نیکیاں کرو گے، پھر تمہارا ایمان ٹھیک ہے، اور پھر اس ایمان کا نتیجہ تقوی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، بات بالکل کلیئرلی کریں۔ سر جی آپ نے اس کی تفسیر میں ہمیں یہ بھی لکھوایا تھا شریعت پر عمل کریں واتقوا۔ جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، کیونکہ وہ اس کا اعلیٰ ترین مفہوم ہے۔ شریعت کیا ہے؟ یہ ان احکامات کو کرو، ان کو چھوڑ دو، یہی تو تقوی ہے۔ ان کو جن کا کرنے کا حکم دیا کیا ہے، معروف اس پہ عمل کرو، اور جو منکرات ہیں نہی عن المنکر ہے اسے چھوڑ دو، یہ شریعت ہے اور یہی تقوی ہے، یہ کرنا تقوی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ قرآن سے جب بات کو سمجھتے ہیں تو بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنی عقل کو، ناقص عقل سے چیزوں کو بجائے قرآن میں غور و فکر کر کے اس کا صحیح نتیجہ اخذ کر رہے ہیں آپ، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان آیات پہ غور کر کے اور صحیح نتیجے تک پہنچنا، اس کے صحیح مفہوم کو متعین کرنا، یہ کیا چیز ہے بھلا؟ کون سی قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ سر جی تقویٰ ہے، یہ کہتا ہے۔ تلاوت آیات میڈم، تلاوت آیات۔ والذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، بقرہ کی 121۔ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے غور و فکر کر کے ٹھیک ٹھیک سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب بات قرآن سے ہو رہی ہے تو اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، سنی سنائی باتوں کو چھوڑ دیں۔ آپ سنیں آیت کو بڑے غور سے۔ وَلَوْ أَنَّ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش، کاش اہل القریٰ آمنوا واتقوا، اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غور سے دیکھیں، بڑے سمجھیں قرآن کیا خوشخبری دے رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے اگر دو کام کرتے، ایمان اور تقوی۔ ایمان لا کے شریعت کو اپنا لائے عمل بنا کے اس پر عمل کرتے تو ہم زمین و آسمان سے دروازے لفتحنا ضرور کھول دیتے۔ لام تاکید کا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا بات ہے رب کی۔ اب آیت کا اگلا ٹکڑا سنیں۔
اللہ تعالیٰ کس طرح افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ وہ جو ہدایات تھی نا، اللہ کہتے ہیں پھر میں نے کیا کیا، جو میری سنت ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ کرتوتوں کے عوض ان کو پکڑ لیا۔ وہ جو برائیاں کرتے تھے ان میں مہلت دی، انبیاء بھیجے، جب نہیں مانا تو پھر ہم نے ان کو پکڑا اور عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ پڑھ لیں آپ سورہ ہود میں، سورہ الاعراف میں، سورہ شعراء میں، انبیاء کے واقعات پڑھ لیں آپ۔ یہ ہے، یہ جو آج 6 میں نے آپ کے 16 پڑھی ہے، کہ ہم ان کو سیراب کر دیتے، اس کو آپ نے دیکھا کہ کتنی عمدگی سے سورہ اعراف کی آیت 96 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور کھولی ہے، اس کو کس طرح بیان کیا ہے۔ کوئی چیز اگر سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور بتائیں۔ آیت 17، ایک ایک آیت کو دیکھیں، قرآن کس طرح اپنی بات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لِنَفْتِنَهُمْ، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم فی نعمت جو اللہ کی نعمتیں ہیں، تاکہ اس نعمت سے ان کو آزمائیں۔ اور سب سے بڑی نعمت قرآن، ہدایت اللہ کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں۔ وَمَن يُعْرِضْ عن ذکر ربہ، جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، یسلکہ عذابا صعدا، ہم اسے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ پھر یہ اصول ہے، یاد رکھیں، یہ اصول ہے، اور اصول اللہ تعالیٰ اپنے اصول کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو برسر موقع تنبیہ دے دی کہ زندگی آزمائش ہے، اور جس نے حق سے اعراض کیا وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ بات کلیئر ہے؟ اچھا سر جی، ایک جیس بات جیسے آپ نے بھی بتا رہے ہیں نا کہ مطلب انسان کے لیے آزمائش بھی ہے، اور اگر منہ مڑے گا تو اس کے اعراض کرے گا۔ دیکھیں، حق سے منہ موڑے گا، منہ موڑے گا لفظ ٹھیک نہیں جی، ہے۔ حق سے منہ موڑے گا، مطلب اس سے اللہ کے کلام سے یا اللہ کی بات سے، تو اس کے لیے بھی عذاب ہے۔ تو یہ آزمائش جو ہے تو یہ کیا ہے؟ اور میڈم، میں نے آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں، پوری زندگی آزمائش ہے۔ غور سے سنیں، سمجھیں۔ کیوں نہیں آپ بات کو سمجھتے؟ آج میں نہیں بتا رہا پہلی دفعہ، پوری زندگی اللہ نے جو تو آپ کو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، صلاحیت دی ہیں، جسمانی صحت دی ہے، ہدایت بھیجی ہے، ساری نعمتیں ہیں۔ اور آزمائش یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں۔ اگر عین اس کے حکم کے مطابق، اس کی ہدایات کے مطابق، اس کے نبی کے سنت و طریقے کے مطابق گزارتے ہیں تو دنیا میں آسانی، آزمائش میں کامیاب، دنیا میں بھی نعمتیں اور آخرت میں جنت۔ اور اگر ہم نے اس نعمت ہدایت کو چھوڑا اور ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو پھر دنیا میں بھی وہ اذیتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں آج، ذلتیں اور پستیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں جہنم۔ اب سمجھ آئی آزمائش کیا ہے؟ جی سر، کہ مطلب اچھا کام کر کے آزمائش میں اگر مطلب مشکل نہیں، وقت مطلب یہ آپ الٹی بات مت کریں۔ میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا، اللہ نے اصول قرآن میں بار بار بیان کیا ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ جی ایک ٹھیک ہے۔ اچھی بات کی مطلب کیا ہے؟ زندگی کے ہر معاملے میں، شادی، بیاہ، نکاح، طلاق، کمانا، کھانا، خرچ کرنا، اولاد، مال، جو کچھ اللہ نے دیا اس کے حکم کے مطابق استعمال۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ جی آ گئی ہے الحمدللہ۔ ہم نے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے احکامات کے برخلاف استعمال کیا۔ اپنے ملک میں دیکھ لے، ہمیں حکومتوں کو عدل قائم کرنا تھا، عدل و انصاف، انہوں نے ظلم کو فروغ دیا۔ دیکھ لیں حالت اپنے ملک کی۔ ہم نے حق پہ چلنا تھا، ہم نے اللہ کے حکم پہ چلنا تھا، ہم اللہ کے مخالفین
جن کو طاغوت کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے، حالت آپ کے سامنے ہے۔ قرآن نے کوئی ہوا میں باتیں نہیں کی، قرآن کی باتیں عین عملی اور عقلی ہیں، عین عقل کے مطابق ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر جی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، آیت 16 آپ کو کلیئر ہو گئی، اور آیت 17 میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے پڑھ لی ہے کہ اللہ نے یہ زندگی آزمائش بنائی ہے، جس کو میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے کھولا ہے، آج پھر کھول دیا۔ اور اگر جو بھی کوئی شخص یا قوم یا گروہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی، اس سے منہ موڑے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ سخت ترین عذاب میں ان کو مبتلا کر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَنْ جی أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے ہمارے اس ذکر قرآن سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ تاریخ آج آپ کے سامنے ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، عملاً دیکھ سکتے ہیں آپ۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ طٰہٰ کی آیت 124 ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اتنا آپ سب کی کنفیوز دور کرتے ہیں، الحمدللہ بڑا اچھا پڑھاتے ہیں، جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ لیکن یہ ہے نا کہ اگر ہم اس قرآن سے منہ موڑیں گے، جیسے ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ قرآن پڑھے پڑھائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں انہوں نے قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے، روز نہیں پڑھتے، روز نہیں سمجھتے، تو پھر ان پہ سختیاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور وہ گھبرا بھی جاتے ہیں۔ لیکن وہ پھر قرآن پڑھتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں، روز نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ بھی سختیاں آتی ہیں، پریشانیاں۔ اعجاز میر صاحب، آپ کا مائک کھلا ہے اور بات آپ کی ساری باتیں آن ایئر جا رہی ہیں، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ جی ہاں میڈم، دیکھیں، لوگوں نے اپنی زندگیوں میں قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے، روز نہیں میری پڑھتے، کبھی میری پڑھ عرض لیا سنیں، کبھی۔ میری عرض سنیں۔ میں آپ کو جب ایک بات بتا رہا ہوں نا، تو میرا بڑا لمبا چوڑا تجربہ ہے، عمر میری 83 سال ہے، میں نے امریکہ میں پڑھا، یورپ میں ملازمت کی، ملٹی نیشنل کی، دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس کے ساتھ میں نے کام نہ کیا ہو۔ اس چیز میں سے ثابت قدمی انسان کو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کبھی قرآن کو پڑھیں، کبھی قرآن کو چھوڑ دیں، کبھی قرآن کے پیچھے چلیں، کبھی قرآن کے پیچھے نہ چلیں۔ آپ کو اپنا ایمان پکا اور پختہ، جس کا حصول قرآن کا علم اور اس کے مطابق عمل ہے، وہ اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں، آپ خود بھی ان کے سامنے نمونہ بنیں۔ انشاءاللہ جب یہ ہمارے اندر یہ چیز آ جائے گی، اللہ تعالی ہمیں اس استقامت کے بدلے میں وہ سکون، اطمینان اور جد و جہد کا وہ طریقہ بتائے گا جو جس کی رہنمائی اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کی ہے۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہوں، کسی حال میں ہوں، یہ قرآن آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہدایت ہے، بشرطے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کر کے اس پر عمل کریں۔ یہ آف اینڈ آن والا معاملہ جو ہے نا، کہ ادھر کبھی دنیا میں، بھائی دنیا سے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن دنیا میں چلو قرآن کے راستے پر، کماؤ تو حلال، خرچ کرو تو اسراف نہ کرو، میاں ہو تو عدل کرو، بیوی ہو تو میاں کو کا احترام کرتے ہوئے دین پر دونوں چلیں، کبھی گھر میں انشاءاللہ جھگڑا، مختلافات ہوں گے، جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہماری ساری خرابیوں کی جڑ، چاہے وہ خاندانی ہوں، قومی ہوں، گروہی ہوں، حکومت کے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، ججز کے ہوں، وہ قرآن کی خلاف ورزی ہے، دیکھ لیں آپ۔ جی سر، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ ہی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتے، بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا۔ اب سنیے ذرا غور سے، اگلی آیت لکھیں، سورہ زخرف کی آیت 36 اور 37۔ ذکر سے اعراض اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ میں نے پہلے آپ کو سورہ اس کی
ताहा की 124 बताइए, आप सुने। वमन याशु अन जिक्र रहमान, जो कोई रहमान के जिक्र से गफलत बरतता है, नुकय्यत लहू शैताना, हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं। कौन? अल्लाह ताला मुसल्लत करता है। फहुव लहू करीन, वो शैतान जो मुसल्लत अल्लाह ताला का है, वो उसका बड़ा पक्का दोस्त बन जाता है। करीन का मतलब है पक्का सच्चा। अब बंदा उसकी मानने लग जाता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं 37 में, व इन्नहुम लयसुद्दून अन सबील, और यही शयातीन उसको अल्लाह के सिरात मुस्तकीम से रोकते हैं। वह यखसबून, और वो इंसान जो मुनहरिफ है, जो एराज कर रहा है, वो समझता है, क्या समझता है? अन्नहुम मुहतदून, कि मैं तो बिल्कुल हिदायत पर हूँ। क्यों? वो शैतान उसको बुरे रास्ते को खूबसूरत बना के दिखाता है। ये तो थी ना आयत ज़ुखरफ की 36 और 37। आगे लिखें सूरह काफ में फिर यही मजमून इंसान को बार बार समझाने के लिए। सूरह काफ अल कहफ 18 नंबर, उसकी आयत 57 आप अक्सर पढ़ते हैं, गौर हम नहीं करते। वह मन अजलमो, ओए होए, इब्तदा देखे, वह मन अजलम, उससे बड़ा जालिम कौन होगा? सुभान अल्लाह। कौन है जालिम सबसे बड़ा? मिम्मन ज़ुकिर बिआयात रब्बिही, जिसको अल्लाह ताला के आयात से हिदायत की गई, फ़आरद अन्हा, उसने उनसे एराज किया, मुंह मोड़ा। वो नसिया, और भूल गया, मा कद्दमत यदाहो, के उसके हाथों ने क्या करतूत किए हैं, वो भी भूल गया। इन्न जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, तो हमने, अब अल्लाह फरमा रहे हैं जो हर चीज पे कादिर हैं, वो कहते हैं इन्न जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, तो हमने उनके दिलों पर गलाफ चढ़ा दिए, ऐ यफ़क़हू हो, कि वो उस कुरान को समझें, क्योंकि खुद उन्होंने दूरी अख्तियार की। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और हमने उनके कानों में एक गिरानी या बोझ डाल दिया। और जब वो उनसे भागे अल्लाह के राज हुक्म से, इन तदऊहुम इलल हदा, अगर तू उनको हिदायत की तरफ बुलाए, फलन यहतदू इज़न अबदा, तो फिर हमेशा उस हिदायत की तरफ नहीं आएंगे। क्यों? वो खुद भागे हैं। जब भागे हैं बुराइयों में मुलव्वस होकर, खुशी से उस पर चल पड़े, अल्लाह ने कहा लो मैं तुम्हारे दिलों पर मोहर कर देता हूँ। उसके बाद ये तर्ज़ अमल है। ये 3 आयतें फिर पढ़ें, सूरह ता की 124, सूरह ज़ुखरफ की 36 और 37, और सूरह काफ, ताकि हमें पूरी तरह समझ आ जाए कि अल्लाह ताला के अहकामात से एराज की सज़ा क्या है। तो ये आयत दोबारा पढ़ें, समझें, ताकि हमें हिदायत की तरफ अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए। सर ये सूरत काफ की आपने कौन सी आयत बताई है? 18? 57 जी सर, 18 नंबर उसका है, सूरह काफ का। जज़ाकल्लाह। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, आप देख रहे हैं सूरह जिन में हमारे लिए हिदायत का कितना सामान है। सर जी एक सवाल है जी, कि जो हुक्म। लोग दीन पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, फिर उसके मुताबिक उनका उस तरह अमल नहीं होता जैसा कि मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, हमें करना चाहिए, फिर वो किस कैटेगरी में आएंगे? अच्छा, अब ये सवाल आपका जो है, पहले एक बात को समझें। हम जो दावत दीन देने वाले लोग हैं, जो ये काम कर रहे हैं, हम में तो खुद नमूना होंगे। अगर हम कंप्रोमाइज्ड हैं, हम अल्लाह की दावत के मुताबिक का अमल नहीं कर रहे, कहते हैं चलें लोगों के सामने तो अच्छी बात कर देते हैं, जब अपना मामला आएगा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने बड़े बड़े दीनदार लोगों को देखा, शादियों के मामले में जब हमने उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है, पता है क्या कहने लगे? कहने लगे अब क्या करें, ये औलादों के हाथों मजबूर है, ये हमारे बच्चे कर लें। भाई तुम जिम्मेदार हो, बच्चे क्यों कर रहे हैं? तुमने बच्चों की तरबियत ठीक नहीं की। अब मैं किस तरह दूसरे लोगों को कहूं कि शादी पर खराफात नहीं होनी चाहिए, जबकि मैं खुद कर रहा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जिम्मेदारी है दावत दीन का काम करने वालों के लिए कि वो खुद कोई झूल उनकी जिंदगी में नजर नहीं आनी चाहिए।
تاکہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. خود قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں جو خود کرتے نہیں ہو. یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. اور دیکھیں نا، اگر ایک دائی کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ایک عام آدمی کرے تو وہ جرم تو ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے جتنا وہ دائی کر رہا ہے، جو دعوت اس کی دے رہا ہے اور اس کے خلاف کر رہا ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں؟ جی جی سر، جی جزاک اللہ. سر اگر بشری تقاضے سے غلطیاں انسان سے ہو ہی جاتی ہیں، دائی سے بھی، تو وہ پھر محسوس بھی کر لیتا ہے، پھر اللہ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے. لیکن لوگ ایسے ہیں کہ وہ تانا دیتے ہیں کہ بھی تو میڈم آپ لوگوں کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں. آپ نے بڑی سمپل کر دی یہ بات. آپ نے کہا کہ دائی سے بشری غلطی اللہ بھی معاف کر دیتا ہے توبہ کے ذریعے. یہ بشری غلطی نہیں ہے کہ میں شادی کروں، میرا وہاں مرنا ہو جائے اور میں اس کو ہندوانہ رسموں پہ کروں، مغربی رسموں پہ کروں. یہ بشری غلطی ہے؟ بتائیں مجھے. سر یہ تو بہت بڑی غلطی ہے سر. تو پھر آپ بات کو سمجھیں، کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے بات، اس میں سمجھیں. آپ بات کو اس طرح بلا کے یہ بشری غلطی، گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا ہم دعوتیں کریں، ساری دعوت دین کا کام کریں، زوروں پر کریں، عملاً اس کا خلاف کریں، یہ بشری غلطی ہے. تو ذرا نہیں بات سر. کو دیکھیں، دین کو ایکسپلین کرتے ہوئے دین کی صحیح اس کو پکڑیں راہ کو، اور اس کے بتانے کا حق ادا کریں اور عمل کرنے کا بھی حق ادا کریں. سر پھر جن تک دین کا دعوت پہنچاتے ہیں پھر ان کا عمل بھی ویسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے تو یہ کہہ رہے تھے استاد صاحب یا میڈم جو ہے یہ کہہ رہی تھی، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا تھا. یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو ہمارا معیار میڈم اور دعوت مولوی صاحب کا نہیں ہے. ہمارا معیار قرآن و سنت ہے، طریقہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کے کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ہمارے بیٹیاں ان کے خاکے پا کو بھی نہیں پہنچ سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی جن کو ان سے سب سے زیادہ پیار تھا، جب بھی غزوے سے واپس تشریف لاتے تھے تو حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے. تو کیا اگر انہوں نے نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن کا والا اور سنت والا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اور ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، تاکہ ہماری دعوت جو ہے وہ بھی صحیح دعوت ہو، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو اس میں قبول کرنے میں تعامل نہ ہو کہ یہ بندہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. کوئی سوال؟ آپ نے آج دیکھا کہ کتنا اس سورہ جن میں ہمارے لیے کتنی بڑی ہدایت کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور قرآن کو اس طرح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. ہم سب کو سر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.